بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کل کے سبق میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہر فرد کا حصہ کیسے معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں جو ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقے کا سبق ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آخری حصہ رہتا ہے، وہ میں آپ کو کرواتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اہم یہ ہے ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ. یہ جو ترکہ تقسیم کرنے کا سبق ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کی بہت ضرورت پیش آتی ہے. انشاءاللہ جب آپ پریکٹیکل مثالیں کریں گے تو وہاں پر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ بہت اہم ہے ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ. میں پہلے اس کو پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں سمجھاتا ہوں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ترکے کو اصل مسئلے پر تقسیم کر دے اور ما حصلہ کو سہام سے ضرب دے دے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سہام کو اصل مسئلے پر تقسیم کر دے اور ما حصلہ کو ترکے سے ضرب دے دے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سہام کو ترکے سے ضرب دے دے اور جو ما حصلہ ہوگا اس کو اصل مسئلے پر تقسیم کر دے. یہ تو خیر آپ نے پڑھ لیا. اچھا، یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، ایک بار آپ ایسے کو اس کو پڑھیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ لوگوں کو یہ پہنچ گیا. کوئی ایک اس کو ریپیٹ کر دے آپ میں سے کوئی ایک جی کر سکتی ہیں کوئی ایک آپ میں سے اس کو. ہاں جی، چلیں کوئی بات نہیں. کوئی نہیں ریپیٹ کر سکتی آپ میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی ترکہ کو تقسیم کرنے کا طریقہ. ترکہ تقسیم کرنے کے کل 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ، ترکہ کو اصل مسئلہ پر تقسیم کریں اور ما حصلہ کو سہام سے ضرب دے دیں. دوسرا طریقہ کہ سہام کو اصل مسئلہ پر تقسیم کریں اور جو ما حصلہ ہوگا اس کو ترکہ سے ضرب دے دیں گے. تیسرا طریقہ، سہام کو ترکہ سے ضرب دیں گے اور جو ما حصلہ ہوگا اس کو اصل مسئلہ پر تقسیم کریں گے. چلیں جی، یہ تو آگئی بات. اچھا، یہ سبق بہت اہم ہے. میں نے جس طرح کر دیا کہ اس میں جو ہے وہ یہ تفصیل ہے کہ جب بھی آپ کو مسئلہ بناتے وہاں آپ کو ترکے کی تقسیم کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہاں آپ ترکہ کی تقسیم کو جانیں. ٹھیک ہے جی، ان میں سب سے پہلا طریقہ ہم اس کے اوپر آتے ہیں. اور یاد رکھیں میں آگے آپ کو بتاؤں گا ترکہ تقسیم کرنا ہو یا پرسنٹیج نکالنا ہو، اس میں اسی سبق کو آپ فالو کریں گے. یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، پہلا طریقہ اور قاعدہ یہ ہے کہ ویسے ان 3 طریقوں میں سے آپ کسی طریقے کو بھی فالو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم پہلے طریقے کو سمجھتے ہیں جو یلو کلر میں لکھا ہو، کہ جب بھی آپ میت بناتے ہیں تو اور آپ کو ترکہ پتہ ہو تو ترکے کو میت کے بائیں سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اصل مسئلے پر ترکے کو تقسیم کر دیں، اصل مسئلے پر، اور جو اس کا جواب جو بھی آئے اس کو آپ سہام شعر سے ضرب دے دیں. جس وارث کا جو شعر ہے اس سے اس کو ضرب دے دیں. ٹھیک ہے جی، اس یلو کالر میں جتنی بات لکھی ہوئی ہیں اس بات کو ذرا آپ سمجھیں. مثال میں ذرا آپ آ جائیں، دیکھیں غور سے. یہ ایک مسئلہ ہے آپ کے سامنے. ایک زوجہ ہے، 7 بیٹی اور 8 بیٹے. کیا ہے جی؟ ایک زوجہ، 7 بیٹی اور 8 بیٹے. ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھیں زوجہ کو کیا ملتا ہے جب اولاد ہو؟ ثمن ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے آپ نے دیکھا ثمن لکھا ہوا. بیٹے اور بیٹی آپس میں عصبہ بنیں گے. ٹھیک ہے جی، اب مسئلہ 8 سے بن گیا. ایک آپ نے دے دیا زوجہ کو، 7 حصے آپ نے دے دیے 60 بیٹیوں کو اور 8 بیٹوں کو. ٹھیک ہے، اب ایک 7 اور 8 7 ہے اور 7 مل رہا ہے، 7 بیٹی اور 8 بیٹے ہیں.
7 بیٹیوں کا مطلب 14 لوگ اور 8 22 لوگوں کو 7 حصے مل رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے 22 افراد میں یا 7 بیٹی اور 8 بیٹوں میں 7 حصے آپ نہیں تقسیم کر سکتے، کسر آ رہی۔ اس کسر کو دور کرنے کے لیے آپ تصحیح کا عمل کریں گے۔ تصحیح کا عمل کیا ہے کہ یہ ان کا عدد رؤوس کیا ہے، بیٹے اور بیٹیوں کا 7 بیٹیاں ہیں اور 8 بیٹے ہیں، تو 8 بیٹیاں 16 لوگ ہو گئے، 16 اور 7 23 بن جاتے ہیں، بلکہ 16 اور 7 23، 23 اور 7 میں نسبت تباین کی ہیں، 23 اور 7 میں نسبت تباین کی ہے، 23 اور 7، لہٰذا اب 23 کو 8 میں ضرب دے، 23 کو ملٹیپلائی کرے 8 میں، کیا جواب آ رہا؟ جی 23 ملٹیپلائی بائی 8، ہاں جی جی جواب دینا۔ 23 کو آپ نے 8 سے ملٹیپلائی کیا تو 184، 184 جواب آ رہا، 184 سے مسئلہ بن گیا۔ اور اب ہر وارث کے سہام میں ضرب دے دیا 23 کو 7 میں ضرب دے دیا، تو 23 کو 7 میں ضرب دے دیا 161 آ گیا۔ 161 کو جب آپ ڈیوائڈ کریں گے 8 بیٹوں اور 7 بیٹیوں پر، تو فی کس بیٹا 14 اور فی کس بیٹی 7 ہے۔ یہاں تک تو پرانی بات ہے، یہاں تک تو وہ بات ہے جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو آپ نے آج کے سبق میں پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ مسئلہ پوچھنے والے نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اس مرحوم کے پیسوں میں 10,000 روپیہ بھی ہے۔ اصل بات یہ کیا ہے جی؟ مرحوم کے پیسوں میں مرحوم کا جو ترک ہے وہ 10,000 جو ہے، چاہے ڈالر کر لے، چاہے پیسے کرے، چاہے پاؤنڈ کرے، جو بھی ہے، 10,000 روپیہ چھوڑا۔ اب اگر آپ روپیوں میں، ڈالر میں، پیسوں میں، کیش میں، کرنسی میں حصہ بتانا چاہے تو کیسے بتائیں؟ تو بہت آسان سی بات ہے۔ پہلا طریقہ میں نے آپ کو یہ بتلا دیا کہ آپ اس ترکے کو اصل مسئلے پر تقسیم کر دی، یعنی 10,000 ڈیوائڈ بائی 184، ٹھیک ہے جی، کریں شاباش۔ 10,000 کو آپ 184 پر تقسیم کریں، 10,000 تقسیم 184، کائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 تقسیم 184، جو بھی جواب اس کا آیا اس کو ملٹیپلائی کرے آپ 23 سے ملٹیپلائی کرے ہر وارث کے شیئر سے، تو آپ نے ملٹیپلائی کیا اس کو 23 سے، جواب کیا آ رہا؟ جی کیا جواب آ گیا آپ کے پاس؟ جی ہاں شاباش، ہاں 1200، 1250۔ اب یہاں فیکس کیا آئے گا؟ دوبارہ 10,000 ڈیوائڈ بائی 184، جو جواب آئے ملٹیپلائی کرے 7 سے، ٹھیک ہے، 7 سے ملٹیپلائی کرے تو 380 آ جائے گا۔ جی ہاں، اور اسی طریقے سے 10,000 کو آپ 184 پر ڈیوائڈ کرے، جو بھی جواب آتا ہے اس کو 14 سے ضرب دے، شاباش کریں جی۔ جی شاباش، جو یہ آپ نے جو جواب دیکھیں، جی بالکل، دیکھیں آپ ایسا کریں نا، بہت آسان سی بات ہے،
10,000 کو آپ 184 پر ڈیوائڈ کریں. دیکھیں 10,000 کوئی مشکل بات نہیں ہے. ڈیوائڈ بائی 184 پر ڈیوائڈ کیا تو یہ آ گیا 54.34 54.34 آ گیا. اب اس کو آپ 7 سے ضرب دیں 38 ہی آ جائے گا. کوئی بات نہیں 38 پوائنٹ میں کچھ آ جائے کوئی ایشو نہیں. یہ تو پیسے کیش ہے کوئی مسئلہ نہیں. 380.43 پیسے کیش میں اشاریہ پوائنٹس آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے 380.43 کوئی ایشو نہیں ہے. 0.43 آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی ہاں جی. اسی طریقے سے آپ 10,000 کو ڈیوائڈ کریں 184 پر جو جواب آتا ہے اس کو ملٹیپلائی کریں 14 سے. ٹھیک ہے جی. جی جی بالکل 760.87 آئے گا بالکل درست ہے. اب یہ کیش میں جب آپ نے کیش میں بتلانا ہو. اب یہاں 10,000 ضروری نہیں ہے. یہاں کوئی بھی آپ پیسے رکھ کر اس کو اس طرح ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھیں ترکہ تقسیم کرنے میں یہ جو 3 طریقے میں نے پہلا طریقہ سمجھا دیا بقیہ 2 بھی سمجھاؤں گا. اس میں کسی ایک طریقے کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ سب سے آسان پہلا طریقہ ہے. پہلا طریقہ یہ آسان ہے کہ آپ ترکے کو اصل مسئلے پر تقسیم کریں. جو بھی جواب آتا ہے اس کو آپ ہر وارث کے شیئر سے ضرب دیں. یہ پہلا طریقہ کس کس کو سمجھ آ گیا؟ دوسرا طریقہ بھی آسان ہے مشکل نہیں ہے. ہاں جی بتائیں کس کو سمجھ آ گیا؟ پہلا طریقہ کہ ترکے کو اصل مسئلے پر تقسیم کرے جو بھی جواب آئے اس کو ہر وارث کے شیئر سے ضرب دے تو آپ کو کیش میں حصہ معلوم ہو جائے گا. 2 لوگوں کو سمجھ آ گیا جی. اور لوگ بتلائیں جی. چلیں جی سب اس طریقے کو سمجھیں. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا یہ پرسنٹیج نکالنے کا بھی سیم طریقہ ہے. دیکھیں میں نے اگر آپ یہاں پرسنٹیج نکالنا چاہیں نا جی اسی کیس میں اسی مثال کو کاپی کرتا ہوں نیچے. اسی مثال کو کاپی کرتا ہوں. دیکھیں ذرا اسی مثال کو میں نے آگے کاپی کیا اور یہاں میں 10,000 کو ہٹاتا ہوں. آپ کو جس نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے اس نے آپ کو نہیں بتایا ہے کہ ترکہ 10,000 ہے. آپ نے پرسنٹیج میں حصہ لکھنا ہے. آپ دیکھنا کیسے لکھیں گے. یہاں پرسنٹیج کے لیے آپ 100 لکھو ترکے کے بجائے. آپ سمجھے کہ آپ ازیوم کر لو 100 روپے ترکہ. ٹھیک ہے. اور جو ترکے کا تقسیم کرنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو ڈیوائیڈ کر لو. کیسے؟ 100 کو ڈیوائیڈ کرو وہ 184 پر جو جواب آتا ہے نیچے شیئر سے ضرب دو. کرو شاباش. 100 تقسیم 184 100 ڈیوائڈ بائی 184 جو جواب آتا ہے اس کو 23 سے ضرب دو. کیا جواب آتا ہے مجھے بتاؤ. جلدی شاباش. ہاں تو یہ جواب آ رہا ہے 12.50 12.5 یا 50 ایک ہی بات ہے. یہ جواب آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 100 تقسیم 184 جواب آتا ہے اس کو نیچے 7 اور 14 سے بھی ضرب دو. پرسنٹیج نکالنے کے بھی یہی طریقہ ہے.
शाबाश। 7 से ज़रब दो जो जवाब 100 को 184 पे तकसीम करके। हाँ जी जी 3.80 ठीक है। 3.80। इसी तरीके से 14 से 14 से भी ज़रब दो। हाँ 7 पॉइंट ये है जी 7 पॉइंट क्या है जी 60। तो इस तरीके से आप परसेंटेज में हिस्सा निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं जी? ठीक है जी 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 जी। अब ये दूसरी मैयत है, यहां भी मैंने परसेंटेज से इससे निकाला है कि आप 100 को, अच्छा ये वही मिसाल है, 100 ऊपर वाली मिसाल है, ये ऊपर वाली मिसाल है जो मैंने अभी दी है, वही मिसाल है। ठीक है, बहरहाल यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? आज का सबक क्लियर है जी? अच्छा सॉरी, दूसरा तीसरा तरीका रहता है, सॉरी वो मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत आसान है। जरा देखिए, दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। दूसरा तरीका में ये कि आप सिहाम को असल मसले पर तकसीम करो और माहसला को तरके से ज़रब दो। मसलन आप करें जरा, शाबाश, 1 को डिवाइड करें 184 पर, शाबाश, 1 डिवाइड बाय 184, सिहाम को असल मसले पर, नहीं नहीं सॉरी 1 को नहीं, 23 को, सिहाम 23 है, 1 को नहीं 23 को, सिहाम 23 को आप तकसीम करें 184 पर, 23 तकसीम 184, ठीक है, और इसका जो जवाब आता है उसको 10,000 से ज़रब दे। कर लिया कि नहीं? 23 तकसीम 184 ज़रब 10,000, जवाब यही आएगा 1250। 7 को 184 पर तकसीम कर दे, 10,000 से ज़रब दे, यही जवाब आए। ठीक है, 14 को 184 पर तकसीम कर दे, 10,000 से ज़रब दे दे, 14 को तकसीम कर दे 184 पर, 10,000 से ज़रब दे, जवाब यही आएगा 767। बात समझ रहे हैं जी? दूसरा तरीका भी समझ आ गया, यही जवाब आ रहा है। ठीक है, तीसरा तरीका देखें कि आप सिहाम को तरके से ज़रब दे, शेयर को मल्टीप्लाई करे तरके से, जो जवाब आता है उसको असल मसले पर तकसीम कर दे। क्या मतलब? आप 23 को ज़रब दे 10,000 से, 23 मल्टीप्लाई बाय 10,000, और उसको जो जवाब आए उसको तकसीम कर दे 184 पर। 23 मल्टीप्लाई बाय 10,000, जो जवाब 184 पे तकसीम कर दो। बताओ क्या जवाब आ रहा है जी? वही जवाब आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी 7 को ज़रब दो 10,000 में, डिवाइड कर दो 184 पर, तो यही जवाब आएगा। 14 को
ضرب جو 10,000 میں ڈیوائڈ کرو 184 سے. اچھا پرسنٹیج میں بھی تینوں طریقے اپلائی ہوں گے. آپ 23 کو تقسیم کر دے 184 پر, ملٹیپلائی کر دے 100 سے, یہی جواب آئے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے 23 کو آپ ملٹیپلائی کر دے 100 سے اور ڈیوائڈ کر دے 184 پر, پھر بھی سیم جواب. تینوں طریقے سمجھ آ گئے؟ ہاں جی, مطلب تینوں طریقے سمجھ آ گئے جی. الحمدللہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, فائل میں مثال اس کی پریکٹس کرنی ہے. چلیں جی, آج یہاں تک کافی ہے. اس کی عربی عبارت پھر ہم پڑھیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, السلام علیکم.